ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی احد اور صمد لم یلد ولم یولد ہے. زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے. حاضرین محترم، جیسے کہ الحمدللہ پچھلے جمعہ ہم اس مہینے کے مناسبت سے، ذی قعدہ کے مناسبت سے ہم ایک موضوع پر بیان سن رہے تھے، وہ ہے حج کی فضیلت اور اہمیت. کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے گھر کی دیدار کے لیے بلایا ہے، اور جنہیں نہیں بلایا ہے ان کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی دیدار کے لیے بلا لیں، حج نصیب کر دیں. لہٰذا اس مہینے کی مناسبت سے پچھلے مہینے میں حج کی اہمیت پر مختصر سی بات پچھلے جمعہ الحمدللہ سنے ہیں. ان میں اور بھی چند مزید باتیں ہیں، کیونکہ حج فرض اہمیت، فرض کا ایک رکن ہے، فرض چیز ہے. ویسے تو عام طور پر عمرہ میں جانے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، حج میں جانے والوں کی تعداد تو ہے، مگر زیادہ تر عمرے میں بھی جاتے ہیں. تو لہٰذا مسجد حرام، مسجد نبوی، وہاں کے نماز پڑھنے کے بارے میں ثواب کتنا ہے، اس کی اہمیت کیسی ہے، حج کی اور بھی فضیلتیں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں آج
انشاءاللہ بتلائی جائے گی تاکہ عمرے میں جانے والے بھی ان فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ دراصل یہ حج کا مہینہ ہے، اس حج کے مہینے میں اللہ کے برگزیدہ بندے مقدس جگہ کعبۃ اللہ کو جا کر طواف کرتے ہیں اور حج کے ارکان کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے سب سے آخری رکن ہے حج۔ پہلا رکن حج کا کہ گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دیں کہ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے۔ اسلام کا سب سے پہلا رکن، بنیاد، یہ کمزور نہیں ہونا ہے، یہ ہمیشہ مضبوط رہنا ہے۔ دوسری بنیاد ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا۔ تیسری بنیاد ہے اسلام کا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن ہے صیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچواں رکن ہے وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان اللہ تبارک و تعالی یہاں آ کر دین مکمل ہوتا ہے۔ یہ 5 ارکان ہماری زندگی میں آنے کے بعد یہاں دین مکمل ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی، ایک بہت بڑی جماعت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کی۔ تو اس وقت میں 9 ذی الحجہ تھا، جمعے کا دن، عصر کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کیا، 5ویں پارے کی آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اليوم اکملت لکم، آج میں نے تم پر میرا دین کو مکمل کر دیا، ونعمتی، اور میں نے تم پر میری نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہیں دین اسلام کو پسند کیا تمہارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کہتا ہے، خوشخبری دے رہا ہے لوگوں کو۔ کیا خوشخبری ہے؟ دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم پر میری نعمتوں کو دے دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ نعمت سے مراد دین اسلام، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے دین اسلام کا مل جانا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت دین اسلام، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دین اسلام پر تمہارے لیے راضی ہو گیا، مجھے پسند ہے دین اسلام۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہم لوگوں کو، یہ مذہب جو دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ مذہب، تمام مذاہب میں سے بہترین مذہب، مقدس مذہب، مذہب اسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ دین کے پورے اصول پر مکمل پابند ہو جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، معاشرت، تجارت، اب جتنے بھی چیزیں ہمارے رہنے سہنے کی پورے چیزوں میں ہمارا پورا کام اسلام کے طور طریقے پر ہونا ہے، یہ اسلام کا مکمل ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اسلام کے بعض چیزوں کو قبول کیے، بعض چیزوں کو قبول نہیں کیے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اسلام کے پورے چیزوں کو قبول کرو،
چاہے تمہیں مشقت لگے، پریشانیاں آئے، پھر اس کے باوجود بھی مکمل طور پر اس کو قبول کرو۔ اور فرماتا ہے انہو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کے طور طریقے پر عمل کرنے کے درمیان میں شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان تمہیں اکسائے گا نماز مت پڑھو، شیطان اکسائے گا کہ نیک کام مت کرو، شیطان اکسائے گا کہ روزہ نہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، انہو لکم عدو مبین، تو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم لوگوں کے لیے نیک کام کرنے نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے تمام لوگوں کو، جو مذہب میں نے تمہیں دیا ہے یہ مذہب تمام مذہب سے مقدس ہے، جو پیغمبر میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تمام پیغمبروں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ امام الانبیاء ہے، جو کتاب میں نے تمہیں دیا ہے وہ کتاب تمام کتابوں سے مقدس ہے، اور یہ امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ ایک لقب دیا اللہ نے، جیسے کہ کوئی ایک ڈاکٹریٹ مکمل کرتا ہے تو سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے ڈاکٹر کی، انجینئر پڑھ لیا انجینئر کی سرٹیفکیٹ مل گئی، تو ہم دین اسلام کو قبول کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ یہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے، بہترین امت کا لقب دینا معمولی چیز نہیں ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں میں دیکھیں مثال کے طور پر یہ امت بہترین امت کیسے ہے؟ مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں پچھلے امتیوں میں ایسا ہوتا تھا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیشانی پر قدرتی طور پر لکھ دیتا تھا کہ یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی زانی ہے، یہ آدمی فلاں کام ہے، یا نہیں تو اس کے گھر کے چوکٹ پر لکھا ہوا آ جاتا تھا قدرتی طور پر۔ مگر اس امت پر بڑا فضل ہے اللہ کا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا، اے اللہ اس امت پر عام پچھلے امتوں کی طرح عام عذاب نازل نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صلہ، ورنہ آج کے زمانے میں کتنے ایسے بندے ہیں جو گناہ کیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کے پیشانی پر، ان کے گھر کے دروازے پر گناہوں کی فہرست کے بارے میں لکھا آ جاتا تو کسی کے چہرے دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چھپا دیا، تو اس اعتبار سے یہ امت کیا ہوئی؟ بہترین امت، کنتم خیر امت، تو یہ امت بہترین امت ہوئی اس اعتبار سے، تو اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت میں سے نعمت یہ بھی ہے حج کی نعمت، جو اللہ نے حج کے لیے اکثر اللہ کے بندوں کو اللہ نے اپنے گھر کی دیدار کے لیے بلایا۔ الغرض حاضرین، اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو نہ 3 قسموں پر الگ الگ ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا۔ ایک ہے بدنی عبادت، جس میں بدن کو خرچ کرنا پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ نماز، یہ بدنی عبادت، رکوع کرنا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، سجدے میں جانا ہے، تو کیا ہوا یہ بدنی عبادت۔ ایک عبادت ہے مالی عبادت، جس میں بدن کا کوئی دخل نہیں ہے، مال کا دخل ہے، صرف مال خرچ کرنا پڑتا ہے، قربانی اور زکوٰۃ، یہ مالی عبادت۔ ایک عبادت اور ایک ہے جس میں مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، حج ہے۔ حج میں مال کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے سفر میں جانے کے لیے، اور اپنے بدن کو بھی اللہ کے راہ پر خرچ کرنا پڑتا ہے، طواف، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفہ، مسجد نبوی، آنا جانا، بدن کا بھی دخل ہے اور مال کا بھی دخل ہے، تو دونوں چیزیں بس انتہائی ضروری ہیں۔ تو عبادت کے اعتبار سے عبادت کی 3 چیزیں ہو گئی۔ الحمدللہ پھر اس کے بعد جب حاجی احرام باندھ کر نکلتا ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ احرام مطلب
دو چادروں کو لپیٹ لینا، ایک تہبند کے طور پر، ایک اوپر کپڑے میں ڈال، اوپر کندھے پہ ڈال لیے، بدن کو چھپا لیے، سمجھتے یہی احرام ہے؟ نہیں، بلکہ احرام یہ ہے جب بندہ حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر نیت کر کر جب چلنے شروع کرتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کے اوپر اتنے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا اس کے لیے حرام ہے، خوشبو لگانا اس کے لیے حرام ہے، اور ناخن کاٹنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، جسم کے اعضاء کے بال کاٹنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا احرام صرف کپڑا باندھنے کا نام نہیں، احرام کپڑا باندھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور لہٰذا اور ایک چیز، جب انسان احرام باندھتا ہے تو یہ احرام کا کپڑا جو ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اسے موت اور کفن یاد دلاتی ہے۔ دونوں دو کپڑے ہیں، دو چادریں اوڑھ لیا۔ جب ایسا وقت آئے گا اے انسان، جب تجھے اللہ کا پیارا ہو جائے گا، جب تجھے بھی جس کپڑے میں دفن پہنا کر کفنا کر دفنایا جائے گا، وہ کپڑا بھی بغیر سلا ہوا 3 ٹکڑوں میں ہوگا، اور وہ کپڑا نہ کوئی غریبی کو دیکھتا ہے، نہ کوئی مالدار کو دیکھتا ہے، نہ بچے کو دیکھتا ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتا ہے، نہ جوان کو ہے، نہ بچے اور نہ بچیوں کو ہے۔ جس طرح احرام کا کپڑا پہننے کے بعد ڈیزائن اور اسٹائل رنگ برنگ کے کپڑے پہن نہیں سکتے احرام کی حالت میں، ایسے ہی کفن میں بھی کوئی ڈیزائن وغیرہ کپڑے بھی پہنایا نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا یہ احرام کپڑا بھی ہمارے لیے کفن یاد دلاتی اور موت یاد دلاتا ہے۔ آئیے اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حج کس پر فرض ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو یہاں سے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر تک جا سکتے ہوں، اور وہاں جانے کے بعد وہاں رہنے سہنے کھانے پینے وغیرہ کا مکمل انتظام کر سکتا ہو، اور پھر یہاں اپنے بیوی بال بچوں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گیا ہو تو یہاں کے بھی رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام آسانی سے کر سکتا ہو، ایسے آدمی پر حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ حج فرض بھی نہیں ہوا ہے، سمجھو کہ کچھ بھی مال بھی نہیں ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مار لیے، قرض وغیرہ لے لیا، اور گھر والے ادھر پریشان ہیں، رہنے سہنے کھانے پینے کا صحیح ڈھنگ کا انتظام نہیں ہے، اور یہاں سے حج کو نکل گئے، عمرے کے نکل گئے، یہ فرض نہیں ہے۔ حج فرض گھر والوں کا بھی دیکھ بھال ہونا ہے، اور خود کے سفر کا بھی آسانی سے انتظام ہونا ہے، اس آدمی پر حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ مگر حج کے لیے اتنا ہی فرض ہے، مگر بعض لوگوں میں اب حج کے لیے نئے نئے شرائط کو اپنا لیے۔ شرائط کیا ہے؟ اب لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک گھر نہیں بنائیں گے حج نہیں جانا ہے، جب تک بیٹی کی شادی نہیں کر لیں گے حج نہیں جانا ہے، اور ایک چیز بھی ذہن میں لوگوں کی، جب تک ہمارے والدین کو حج نہیں کرائیں گے جب تک ہم حج کو نہیں جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اللہ نے جب بلانا چاہا، بلا رہا ہے تو فوراً حج کے لیے روانہ ہو جائے، اس میں وقت میں ٹال مٹول نہ کریں۔ جو چیز تم کرنا چاہتے ہو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گھر کے لیے، جتنا تمہاری سوچ ہے اس سوچ سے بھی زیادہ اللہ حج میں تمہیں عطا کرے گا۔ آج تک حج کو جا کر واپس آنے والا فقر تنگدستی کی زندگی گزارا ہوا کسی کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی بندہ حج کرتا ہے اور حج سے واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے فقر و فاقے کو ایسا ختم کر دیتا، ایسا دور کر دیتا ہے، جیسے کہ ایک لوہار اپنے بٹی میں سونا اور چاندی کو ڈال کر اس کے اندر کی صفائی کر کے گندگی کو دور کرتا ہے۔
فقر فاقے کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ اب ذہن بنا لیے جب تک گھر نہیں بنائیں گے نہیں جانا ہے، جب تک بیٹی کی شادی نہیں کریں گے گھر نہیں جائیں، حج نہیں کریں گے، یا جب تک بیٹی کی شادی نہیں کریں گے نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ وہ چیز فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ والدین کو جب تک حج نہیں کرائیں گے، والدین کو حج کرانے سے پہلے خود کا بچے کا حج کرنا جائز نہیں، یہ بھی سوچ غلط ہے، اس لیے کہ فرض کا درجہ ہے۔ ماں باپ اگر فرض کو چھوڑے ہیں اس کا سوال اللہ پوچھے گا، بچے اگر والد فرائض کو چھوڑے ہیں اس کا سوال بھی اللہ کے پاس ہوگا۔ اگر ماں باپ نماز کو چھوڑ دیے ہیں تو کیا نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے بچہ ماں باپ کے نماز کو پڑھ کر ان کے نماز کو مکمل کر سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ حج کا درجہ ہے، فرض کا درجہ ہے، کوئی نفلی کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے۔ گھر کو بننا ہے بنے گے بعد میں جا کے، اگر شادی کرنی ہے کریں گے بعد میں جا کے، اگر مگر اللہ دگنا بدلہ اس میں ضرور عطا کرنے والا۔ ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایسا صاحب استطاعت جس کے پاس مال موجود ہے وہ حج نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اختیار ہے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے یہودی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت جملہ اللہ کے نبی کا۔ مگر ایسے اللہ کے بندے ہیں شہر ہندوستان کو چھوڑ کر، یہاں ہندوستان ملک کو چھوڑ کر غیر ضروری ٹور وغیرہ دور دراز کے سفر کے لیے وقت ہے اور مال موجود ہے، اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے اور حج کے لیے مال موجود نہیں ہے، تو وہ بندہ اللہ کے گھر کو جانے میں بڑا بد نصیب اور محروم ہے۔ ایک اور حدیث بھی سننا ہے، مالدار صاحب حیثیت کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے بدن میں صحت ہو، مال ہو، وسعت ہو، فراخی ہو، اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں 5 سال ایسے گزر جائے وہ حج نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا، اللہ کے نبی نے فرمایا صاحب استطاعت مالدار ہر 5 سال میں 1 مرتبہ کم از کم حج کر لیا کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے، اللہ فرماتا ہے جس کے بدن میں صحت ہو، مال ہو، صاحب استطاعت ہو، خرچ کرنے کی سکت ہو، اور اس کے درمیان میں 5 سال گزر جائے، صاحب استطاعت کے لیے، غریب کے لیے نہیں، صاحب استطاعت کے لیے، پھر اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی کا سبب ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس حدیثوں پر عمل کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت۔ اور بھی حدیث ہے حج کے راستے میں کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حج کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، سفر باندھ تیار ہو گیا ہے، سواری میں چل گیا احرام باندھ کر، یا حج کے راستے میں انتقال کر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو قیامت تک حاجی حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے نکلا، سفر میں ہو یا وہاں جا کر انتقال کر گیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت تک اس بندے کو عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ثواب کا کام ہے اس راستے پر جانا ہے۔ لہذا صاحب استطاعت کہتے ہیں کہ حج کے لیے وقت نہیں ہے، جوانی میں کیوں کرنا ہے، جب پورے کام کا سیٹل ہو جائے گا آخری عمر میں کر لیں گے۔ اللہ اکبر، جب بڑھاپے میں جائیں گے، اب جو موجودہ جو بھیڑ ہے، یہ بھیڑ میں کتنے چکر لگائیں گے، صفا مروہ کب جائیں گے، جب جوانی میں اللہ نے طاقت دیا ہے اس وقت میں نہیں کر سکتے حج۔ ایسے ہی مسئلہ نمازوں میں بھی ہے، اب کیوں جائیں نماز کو، گھر کا کام کاج سنبھالنا ہے، دکان چلانا ہے، جوانی ہے ابھی بعد میں پڑھ لیں گے، داڑھی اب کیوں رکھنا ہے،
ہے تو بڑھاپے میں رکھنے کی چیز ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، روزہ بعد میں رکھ لیں گے، جب بات کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ جب موت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، کیا فرشتے سے کہیں گے تھوڑی مہلت دے دو، عبادت کر کے آ جاؤں گا؟ الی اجل مسمى، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، مہلت نہیں دی جائے گی۔ لہذا صاحب استطاعت حج کے لیے تیار رہو، جاؤ اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے مال مال فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، فرماتی ہیں اللہ کے میں جب جاتی تھی حج کے لیے تو میں شیشے کے بوتل میں زمزم کے پانی لایا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی بھی زمزم پانی لایا کرتے تھے اور مریضوں کے پر اللہ کے نبی پانی بہایا کرتے تھے، تو یہ میرا طریقہ اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، جب کوئی بندہ مسجد نبوی میں یعنی مدینۃ المنورہ میں جس کی موت واقع ہو، سننا غور سے، فرماتے ہیں کہ جس کی موت مدینہ منورہ میں واقع ہو گئی، وہاں انتقال کر گیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس بندے کی ضرور شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی میں اور وہیں تدفین کا موقع مل جائے گا، اور ایسا بندہ حج والا عمرہ کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، اللہ کی رحمت سے کوئی دوری نہیں ہے، شاید ہو سکتا اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بھی اس کو جنت میں داخل دلوا دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور حدیث فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہوں گے، پورے مسجد نبوی کے حرم اندر کارپیٹ ایک رنگ کا ہوگا اور اس جگہ پر صرف الگ رنگ کا ہوگا، وہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے منبر کے نیچے حوض کوثر ہے، میرے منبر کے نیچے حوض کوثر ہے، جو کوئی بندہ ریاض الجنہ میں عبادت اور نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغ نصیب کرتا ہے، اور حوض کوثر پینا اللہ اس کے مقدر میں نصیب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیب خوش بختی کی علامت ہے، وہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں گے عمرے میں جانے والے وہاں پولیس روک کر رکھتے ہیں، جو ہی ہٹایا جاتا ہے دوڑ دوڑ کر ایسے بھاگ کر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث مسجد نبوی کی حجاج کرام عمرہ کرنے والے سن لینا، میں پچھلے جمعے بھی بتلایا تھا، کیونکہ اس سفر میں ایک ریال بھی اگر خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، سفر حج اور عمرے میں 1,00,000 ریال خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں مسجد نبوی میں جس نے 40 نمازیں پڑھی، جس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو، 40 نمازیں پڑھ لے مسجد نبوی میں، جس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسری خوشخبری یہ ہے اللہ اس کو دنیا کے نفاق سے حفاظت کر دیتا ہے، ایک نماز بھی جس کی نہ چھوٹی ہو۔ اب لوگوں کا یہ حال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد حرام سے مسجد نبوی سے کمرہ دور مل گیا، روم دور مل گیا ہے، فجر ظہر جانے ہوتا نہیں، عصر مغرب عشاء پڑھ کر رات کو لوٹ کر آتے ہیں۔ ایسا مت کرنا، اس لیے کہ حج میں جانے والے، عمرے میں جانے والے، خاص کر عمرے میں جانے والے جو ٹور لے کر جاتا ہے، کم از کم ایک ٹور اس آدمی کو 8 دن مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں تاکہ 40 نمازیں مکمل ہو جائے۔
اب جسے یہ خوشخبری چاہتے ہو، جو کوئی آدمی یہ خوشخبری میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کے فرمان کو عمل کرنا چاہتا ہے تو مکمل 40 نمازیں ایک نماز بھی نہیں چھوٹنا ہے۔ کہتے ہیں کہ روم کے قریب مسجد تھی، وہاں پڑھ لیے، وہاں تک جانا بس میں 1 ریال 2 ریال خرچ ہوتا ہے، خرچ کے بارے میں نہ سوچیں، اللہ کے راستے پر گئے ہیں، غیبی انتظام کرنا خدائی کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مسجد نبوی اور حج کے تعلق سے کیا ایسی باریک باریک باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے مسجد قباء مدینہ میں جب جائیں تو ضرور 2 رکعت نماز اس مسجد میں ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی مسجد قباء جاتے تو ضرور اللہ کے نبی وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے۔ مدینے کے تعلق سے اور بھی باتیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ تو مدینے کی اجوا کھجوریں لاؤ، وہاں کی مدینے کی اجوا کھجوریں کھاؤ۔ اس کی فضیلت کیا ہے حدیث سے سنیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو کوئی بندہ صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھا لے گا شام تک نہ زہر اور جادو کا اثر اس بندے کو نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے تعلق سے فرمایا ہے۔ لہٰذا جب مدینہ جائیں بالکل ادب و احترام کے ساتھ، خوشبو لگا کر، سفید کرتا پہنے، میرے حبیب کو بڑا پسند تھا، اور جائیں تو عاجزی کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے ایسے محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کے دربار پر جانا ہے۔ بزرگوں کا عمل ایسا رہا جب مسجد مدینہ جاتے ہیں تو کبھی بھی چپل اور جوتا نہیں پہنتے تھے، نکال کر بغل میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ بزرگوں کا عمل دیکھیں، کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ چپل کے بغیر چلتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ آقا کا قدم کہاں لگا ہو، تاکہ اس قدم کے ساتھ میرا بھی قدم لگ جائے۔ بزرگوں کا عمل یہ بھی رہا کہ گلیوں کے دیواروں سے بھی لگ کر چلتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ نامعلوم کہ آقا کے ہاتھ اور قدم کہاں، جسم کہاں لگے ہوں گے۔ ہر جگہ مسجد نبوی میں سجدہ کرو، اس لیے کہ نامعلوم کہ آقا کے پیشانی کہاں لگے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ بیٹھ کر دعا کرو، شاید ہو سکتا ہے اللہ کے نبی یہاں بھی بیٹھ کر دعا کیے ہوں گے، وہاں بھی بیٹھ کر دعا کیے ہوں گے۔ مسجد نبوی کے تعلق سے بتاتا ہوں، سنیے جب جاتے ہیں کثرت سے درود پڑھتے ہوئے جاؤ، مسکراتے ہوئے جاؤ، اس لیے کہ میرے آقا کو جب بھی دیکھیں گے مسکراتا ہوا ملیں گے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب کے قبر کے بالکل بازو میں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے حضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور داہنی جانب دیکھنے لگے۔ مسکرایا حضرت نے، پھر بیٹھ گئے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کھڑے ہوئے اور داہنے جانب دیکھے اور مسکرا کر آپ بیٹھ گئے، کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں پڑھاتا پڑھاتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے حبیب باہر تشریف لائے اور مجھے دیکھا اور مسکرایا، میں نے ان کو دیکھ کر مسکرا کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ نہ محبت والوں کو نصیب ہوتا ہے، محبت والوں کو یہ چیز نصیب ہوتا ہے۔ حضرت جنید احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر گئے۔ یہ حج اور عمرے کا سفر ہے نا، کوئی ٹور کا سفر نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے اور وہاں اترے اور گئے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہے، اب تو موبائل لایا سیلفی لیتے رہے، حجر اسود کو چھوما سیلفی لیے، حجر کعبہ کی غلاف کو پکڑا رہا سیلفی لیے، مینا اور مزدلفہ گئے سیلفی لیے۔ یہ کوئی ٹور گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عشق و محبت اللہ کے خوف میں جانے والی جگہ ہے۔ جنید احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مکے میں طواف کر رہا تھا، میرے قریب میں ایک نوجوان لڑکی بڑے عشقیہ الفاظ میں اللہ کی یاد میں، نبی کی یاد میں شعر پڑھ رہی تھی۔ اس کے شعر نے میرے دل میں ایک جھنجھوڑ دیا۔
مجھے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے اس عورت سے کہا اے عورت، تو عورت ہے، تیری آواز کو نیچے کر، اتنی زور سے کیوں کہتی ہے؟ وہ کہنے لگی جنید احمد آپ بتائیے کہ آپ گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے یا گھر والے کا طواف کرنے کے لیے آئے؟ حضرت جنید احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں تو گھر کی طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جنید احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ عورت کہنے لگی جن کا دل پتھر کا ہوتا ہے وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جو حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، بعض اللہ کے گھر کی دیدار کر کے آتے ہیں، بعض ایسے اللہ کے گھر والوں کی تجلیات کو دیکھ کر تشریف لاتے ہیں۔ جانا ہے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے، عشق و محبت میں مست چور ہو کر اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے جائے۔ جسے کہ میں پچھلے جمعہ بتلایا تھا 50 طوافیں جو کوئی آدمی کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگ ہیں جن کی عمر 70 سال ہے، فرماتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ طواف کیا کرتے ہیں۔ ایک طواف میں 7 چکر اور 70 طواف کرنا 490 طواف ہوتے ہیں، چکر کاٹنا پڑتا ہے اور ہر چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ کل 70 طواف میں 140 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کتنا چکر، کتنی نمازیں، کتنا عشق ہوگا اس گھر کی طواف کے لیے، اس کی عظمت اور اہمیت کو پہچاننا ہے۔ صرف گئے سمجھے کہ کوئی شاپنگ وغیرہ کے لیے گئے ہیں، مکہ میں گئے، نمازوں کو یہاں ادا نہ کرنے کے چکر میں یہاں سے شاپنگ کو جدہ جائیں گے، فلاں جائیں گے، فلاں کی زیارت کریں گے پھریں گے، جاؤ زیارت کرو، مگر یاد رکھنا مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ایک نماز بھی نہ چھوڑیں۔ جائے اتنے دور کی سفر کے لیے۔ اسی طرح اور ایک بات بھی یاد رکھنا، اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے جا رہے ہو، کوئی ٹور کے لیے نہیں، ریا اور دکھاوا اور شہرت بالکل نہ ہو۔ اب جا رہے اللہ کے لیے، جیسے قربانی کا موقع ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہاری جانور، تمہارے خون، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، بس میں تمہارے دل کے اندر کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے حاجی و حج اور عمرہ کرنے والے، جاؤ فلاں ٹور جو لے کر جانا چاہتا ہے جاؤ۔ مسجد حرام کے قریب میں کمرہ دیتا ہے، دینے دو، ہمیں کمرے کی کوئی فکر نہیں، چاہے وہ ہلٹن میں دے کمرہ، چاہے وہ ٹاور میں کمرہ دے، بڑے بڑے کمرے میں رہنا ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، ہم دکھاوے کے لیے نہیں گئے ہیں، ہمارا جانا، ہمارے جانے میں رب راضی ہو جائے۔ ہمارا ایک سفر، ایک قدم پر جب ہم لبیک کہیں، اوپر سے صدا آنا ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم لبیک کہیں تو اوپر سے آواز آ جائے لا لبیک، تیرا آنا نا مبارک ہے، تو اللہ کے یہاں یہ عمل مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا، یہ عمل چہرے پر پھینک دیا جائے گا۔ حج عمرہ کر کے گئے، شہرت نام و نمود ہرگز نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 افراد کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلا اس میں شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کی اپنی نعمت کو بتانے کے بعد، اے بندے میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دیا تو بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری نعمت کو میں نے استعمال کیا، میں تیرے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ کہے گا اے بندے تو شہید ہوا ہے اس نیت سے کہ تاکہ لوگ تجھے شہید کہے، تو میرے لیے شہید نہیں ہوا ہے، لوگ تجھے شہید کہے اس لیے تو میرے راستے میں شہید ہوا ہے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا میں نے تجھے نعمتیں نہیں دیا؟ اللہ کے بندہ کہے گا اللہ تو مجھے بہت ساری نعمتیں دیا تھا، کیا ہوا بتاؤ؟ اللہ میں عالم تھا، حافظ تھا، قرآن کا پڑھنے والا تھا، دین کا جاننے والا تھا، میں لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے،
تو نے لوگوں کو دین اس لیے سکھایا کہ تاکہ لوگ تجھے دیندار کہے، تو دکھانے کی نیت سے کیا، اللہ کہے گا تو اس کو بھی فرشتوں سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے۔ اور ایک مالدار کو اللہ بلائے گا، اپنی نعمتیں اللہ گنوائے گا، اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے مالداروں پر خوب خرچ کیا۔ اللہ کہے گا نہیں، تو دکھاوے کے لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، مالدار کہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے، فرشتوں اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ریا اور شہرت، دکھاوا کسی بھی کام میں نہ ہو، نماز میں نہ ہو، حج میں نہ ہو، زکوٰۃ میں نہ ہو، قربانی میں نہ ہو، دکھاوے کی نیت سے حج نہ کرے۔ ایک اخلاص کی ایک مثال، ایک واقعہ بتا کر بڑی ہمارے لیے عبرت ہے، یہ سنیں۔ فرماتے ہیں شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، مدنی رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپس آئے تو ٹرین کا سفر کیا، حضرت کے سامنے میں ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا، اسے ضرورت پیش آئی استنجا کی، استنجا گیا، ایک سیکنڈ میں باہر آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا ہوں گئے ایسا آ گئے کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں جب گیا دیکھا کہ وہاں گندگی بہت زیادہ تھی، بدبو اتنا تھا تو مجھے پیشاب کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، گندگی میں کیسے پیشاب کر، اس لیے میں واپس آ گیا۔ اس ٹرین میں مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، گئے اور ٹرین کے بیت الخلاء کو صاف کر کر آ کر بیٹھے گئے۔ شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں استنجا کے لیے گیا، استنجا سے فارغ ہو کر آ کر میں بیٹھ گیا۔ اس مجلس میں وہ ہندو بھی تھا، میں کہا کہ اب الحمدللہ بیت الخلاء بالکل صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات اس لیے کہا تھا کہ وہ ہندو بھی جا کر استنجا کر کر آئے۔ ہندو گیا، استنجا کر کر آ گیا۔ اب ٹرین کے پورے ڈبے والے پریشان ہو کے اچانک یہ ٹرین کا چلتی ہوئی ٹرین کو کون آ کر صاف کر دیا ہو، اتنا پاک و صاف ہو گیا۔ اس ٹرین میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت الخلاء نے ٹرین کے بیت الخلاء کو صاف کیا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ اور بلند ہیں، میں تو حضرت کے بارے میں غیبت کیا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ میں گیا حضرت مدنی کے پاس، کہا عاجزی کے ساتھ حضرت معاف کریں کہ میں نے آپ کے ساتھ غیبت کیا ہوں، آپ کے پیٹھ پیچھے، آپ کے اخلاق تو اتنے بلند اور بالا ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ ایک ہندو کے خاطر بیت الخلاء کو صاف کر کے آئے ہیں۔ حضرت کہنے لگے میں نے ہندو کے خاطر کیا ہوں تو میرے نبی کی سنت پر عمل کیا ہوں۔ صاحب لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور بھوک کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ سخت بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں کھانا کھلایا۔ وہ یہودی اللہ کے نبی کے اس کھانے کو اتنا لذیذ اور مزیدار کھاتا گیا، خوب کھا لیا، اور اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ نیند آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے بستر بچھایا، اپنا بستر دیا بچھانے کے لیے اللہ کے نبی نے، تو یہودی اللہ کے نبی کے بستر پر آرام کیا، اور آرام کرتے کرتے کھانا تو خوب کھا لیا تھا، ہاضمہ نہیں ہو سکا، تو اللہ کے نبی کے بستر پر اس نے پیخانہ کر دیا۔ صبح میں اٹھا، بہت جلد نکل گیا، راستے میں جانے کے بعد اسے یاد آ گیا کہ میرا ایک سامان اللہ کے نبی کے دربار پر بستر پر چھوڑ آیا تاکہ لینے کے لیے جائیں گے۔ وہ دیہاتی لوٹ کر آیا، دیکھتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے میرے آقا کے اخلاق پر اور اس دین اسلام کی صفائی پر میرے نبی نے صفائی کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ کہتے ہیں تو دل بھی بڑا یہ ہوتا ہے، آج ہم ایک معمولی سی گندگی کو اٹھانے کے لیے بھی جھجکتے اور محسوس نہیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک یہودی اور غیر مسلم کے ناک
چھینٹ کر دیوار میں لگانے کی وجہ سے جو اللہ کے حبیب اپنے ہاتھ سے کھرید کر صاف کیا کرتے تھے، وہ یہودی کہتا ہے قربان جائے میرے آقا پر، جب میں آیا دیکھتا کہ اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے میرے گندگی اور پیخانے کو صاف کر رہے تھے، میں نے یہ چیز کو دیکھ کر رونے لگا اور کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ آپ کے اخلاق اتنے بلند و بالا ہے، دنیا والوں کے کسی اندر بھی اتنا اعلیٰ اخلاق نہیں ہے۔ وہ کہتے اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ ایسے بلند اخلاق والے کے ہاتھ پر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ گیا اللہ کے نبی کے پاس، بیٹھ کر اسلام قبول کر کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت مدنی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک یہودی مہمان کی خاطر باقی کا انتظام کیا کہ یہ تو ہندو ہے، کیا ہوا تو میں اس کے خاطر اس گندگی کو صاف کراتا ہوں۔ یہ اخلاص ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ صفائی کون اور کس نے کیا ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ لہٰذا حاجیوں، حج کرنے والوں، اخلاص سے کام لیو، ریا اور شہرت سے ہرگز کام نہ لو۔ یہ اللہ کو پسند ہے اخلاص، ریا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دوبارہ لوٹ کر آپ کے منہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں پچھلے جمعہ اور اس جمعے میں حج اور عمرے کرنے کی سعادت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بتلایا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو بھی، گنہگار کو بھی، اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی اللہ ایک مرتبہ کیا کئی مرتبہ جب تک ہم باحیات رہیں اس گھر کی دیدار کے لیے اللہ ہم سب کو چن لے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔